پاسداران انقلاب کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 78ویں لہر کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرے گا، مذاکرات ہوں گے، جنگ بندی کی طرف معاملہ جائے گا، لیکن ایران کی طرف سے اس ساری چیزوں کی تردید کر دی گئی۔ ایران نے انکار کر دیا۔ تہران کی طرف سے اس بات کو جو ہے ریجیکٹ کیا گیا، ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ کلیم جو ہے یہ فیک ہے۔ تو ایرانی حکام کی طرف سے مسلسل اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ نہ ہی ہم کوئی وقت جو ہے وہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں اور نہ ہی ہم امریکہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی لڑائی کو روک نہیں پا رہے ہیں، تو ہم دوسروں کی کیسے کریں گے جب ہم اپنی خود کی لڑائی کو جو ہے وہ روکنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ We're getting to know is that the GCC members are unhappy with Pakistan's duplicity. اس تجزیے کے مطابق علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کے بعد اگلا سب سے اہم ٹارگٹ ایرانی پارلیمنٹ سپیکر ہو سکتے ہیں اور انہیں مذاکرات کے جھانسے میں لا کر جیو لوکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور گزشتہ چند گھنٹوں میں جو جنگ ہے وہ جاری رہی ہے، اس کی ڈیولپمنٹس اور اس جنگ کے اندر ایران نے جو نئی لیئر لانچ کی اپنے اٹیکس کی، ایران کی طرف سے جو اسرائیل اور امریکہ پر حملے کیے گئے۔ No negotiations with America have taken place. Fake news is intent to manipulate financial and oil market. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی طرح کی کوئی جو بات چیت ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کچھ ٹائم گین کیا ہے، یہ جو 5 دن کا ٹروس ہے، تاکہ اس میں اپنا معاملہ سیدھا کر لیں، چیزیں لے آئیں، اکٹھی کر لیں۔ یہ کوئی صلح کی کوشش نہیں۔ حقیقت غالباف کی لوکیشن کو لوکیٹ کرنا ہے، انہیں ڈھونڈنا ہے۔ اور نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ ایران نے پاکستان کی مدھیستتا سے صاف انکار کر دیا ہے۔ دراصل ایران پاکستان کے دوگلے پن کو جانتا ہے، اسی لیے ایران نے پاکستان کو مدھیست کے روپ میں سویکار نہیں کیا۔ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے باوجود کہ امریکہ یدھ سماپت کرنے کے لیے ایران کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، ایران نے اسرائیل اور کھاڑی عرب دیشوں کو میزائلوں اور ڈرونوں سے نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے ایران کو رننیتک اسٹریٹ آف ہارمز کے لیے کھولنے کی سمے سیما بھی آگے بڑھا دی۔ اس سے تیل کی قیمتوں میں تھوڑی گراوٹ آئی اور شیئر بازار میں تیزی آئی، لیکن ایران کی اور سے لگاتار حملوں کو انجام دیے جانے سے ٹرمپ کے دعووں کی دھجیاں اڑ گئیں اور ان کے رخ پر سوال اٹھے ہیں۔ ٹرمپ دورہ بات چیت کے بارے میں دعوے کو لے کر ایران کے ساتھ وواد بنا ہوا ہے، جس نے کسی بھی بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ ایرانی سنسد کے اध्यکش محمد بغیر کلیباف نے فیس بک پر لکھا، امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر، ہفتے کے اندر ایران کا اور امریکہ کا وفد آئے گا اور پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرے گا، مذاکرات ہوں گے، جنگ بندی کی طرف معاملہ جائے گا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایران کی طرف سے اس ساری چیزوں کی تردید کر دی گئی۔ ایران نے انکار کر دیا۔ ایران نے کہا ہے کہ پہلے ایک ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آئی تھی، پریس ٹی وی کو رپورٹ میں کر رہا ہوں، کہ دو دوست ممالک ہیں، نام نہیں لیا تھا لیکن یہ کہا گیا تھا ایران کی طرف سے کہ 2 دوست ممالک کی طرف سے ہم سے رابطہ کیا گیا ہے، امریکہ کا پیغام پہنچایا گیا ہے اور ثالثی کی باتیں کی گئی ہیں۔ پھر ابھی جو ریسنٹلی بیان جو سامنے آیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ایران کے، ان کو جو رپورٹ کر کے پریس ٹی وی کی طرف سے رپورٹ جو بیان سامنے آیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک دوست ملک کی طرف سے ہمیں پیغام ملا ہے جنگ بندی کا، لیکن ہم اپنے اصولوں کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ تو ایرانی حکام کی طرف سے مسلسل اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ نہ ہی ہم کوئی وقت جو ہے وہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں اور نہ ہی ہم امریکہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایران کے کچھ مطالبات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سرسری سی چیزیں ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایران پہلے نہ کہہ چکا ہو۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں، ہمارے پر حملہ کریں اور ہفتے 2 ہفتے بعد پھر دوبارہ سے آپ جنگ بندی کریں، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ایران کا یہ موقف ہے کہ ہم پہلے بھی مذاکرات کر رہے تھے، ہم سفارتکاری ہی کر رہے تھے۔ ایران اسرائیل کی جو 12 روزہ جنگ ہوئی اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا گیا اور اب بھی ایسے ہی کیا گیا۔ تو اب کی بار ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے، ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے اور اس ساری سچویشن کو ایک ایسی جگہ کے اوپر لے کر جانا ہے کہ تاکہ ہم پر کوئی بھی ملک، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ جنگ ہمارے پر مسلط کرے یا ہم پر حملہ کرے تو وہ ایک
1000 बार सोचे कि अगर हम ईरान के साथ जंग लड़ेंगे तो फिर हमें क्या क्या नुकसान हमें भी हो सकता है, ये पूरा खित्ता इसकी कैसी लपेट में आ सकता है। ईरान की तरफ से जो इब्तदाई सतह की जो कंडीशंस हैं वो ये रखी गई हैं कि जंग दोबारा शुरू ना होने की पुख्ता ज़मानत दी जाए, लेबनान की में अंदर जो तंजीम है इसके ऊपर इजरायली हमले मुसलसल या मुकम्मल तौर के पर इसको ख़त्म किया जाए, और खलीज में अमरीकी फ़ौजी अड्डों की बंदिश होनी चाहिए और ईरान के नुकसानात का अजाला होना चाहिए। अगर इन मुतालबात को मान लिया गया तो मुमकिन है कि जंगबंदी की तरफ मामला चला जाए, ये ईरान की तरफ से कहा गया। अलबत्ता जो आबनाए हुर्मुज़ वाला मामला है उसके ऊपर ईरान की तरफ से बड़ी वजाहत के साथ कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है इसके ऊपर अब ये मामला रिवर्स नहीं हो। बहुत जो ईरानी मीडिया है उसमें ये खबर आ रही है कि क्योंकि जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कुछ तादाद कम हुई, जिसकी बुनियाद पर कई जगह पर जो आयरन डोम बनाया हुआ है इसराइल ने वो ब्रेक हुआ और वहाँ पर लगे जाके इसराइली हलाकतें हुई हैं, तो इन्होंने कुछ टाइम गेन किया है। ये जो 5 दिन का ट्रूस है ताकि उसमें अपना मामला सीधा कर लें, चीज़ें ले आए, इकट्ठी कर लें, ये कोई सुलह की कोशिश नहीं, ये बेसिकली एक सिर्फ मुज़ाकरात की एक गेम है जिसको चला के तो एक मार्केट्स में एक तासुर दिया गया है ताकि कुछ तेल की कीमत कम हो, क्योंकि अब यूरोप जो है और अमेरिका के अंदर लोग इस बात को इसकी जो पेन है वो महसूस करने लग गए हैं। बकर कालीबॉफ का ये कहना था कि आर पीपल डिमांड द कंप्लीट एंड ह्यूमिलेटिंग punishment of the aggressors. All officials stand firmly behind their leaders and पर देख ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबॉफ की तरफ से और उनके जो पैगामात हैं जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किए हैं उनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकर कालीबॉफ का ये कहना था कि आर पीपल डिमांड द कंप्लीट एंड ह्यूमिलेटिंग punishment of the aggressors. All officials stand firmly behind their leaders and people until this goal is achieved. No negotiations with America have taken place. Fake news is intent to manipulate financial and oil markets and to escape the quagmire of which America and Israel are trapped. यानी वो ये कह रहे थे कि किसी तरह की कोई जो बातचीत है वो नहीं हुई। अभी तक ईरान ने जो टफ टाइम इनको दिया है अमेरिका को, उसका तो कोई ख्वाबो ख्याल में भी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। किसी अमेरिकन ने तो क्या, किसी और कंट्री से भी किसी को ये ख्याल नहीं होगा कि ईरान ऐसे डट जाएगा, ईरान इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब ये समझना कि ठीक है ईरान छोटी कंट्री है, आप ईरान को जो भी कर देंगे डैमेज कर देंगे, लेकिन खुद के ऊपर भी तो डैमेजेस आ रहे हैं, इजराइल पर भी और अमेरिका पे भी। तो और जिस तरीके से उन्होंने रेजिस्ट किया है और काउंटर अटैक्स किए हैं इजराइल के ऊपर और गल्फ कंट्रीज के ऊपर, गालिबन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसने कि अमेरिका को मजबूर किया है कि वो टॉकिंग टर्म्स पे आए और इस मसले का कोई दूसरा बेहतर हल निकाला जा सके। तो अब ईरान ने तो कहा था कि अगर हमारे पावर प्लांट्स को हिट किया गया तो हम ही जो गल्फ कंट्रीज के जो पावर प्लांट्स हैं उनको हिट करेंगे, और उनके जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो कनेक्टेड हैं उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स के साथ।